السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 5۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے پاکستانی ایجنٹوں کے خاتمے کے لیے اپنے کس آدمی کو حکم دیا تھا؟ بولو۔ سفدر نے اسی طرح سر دلائچی میں کہا، مارتھر کو۔ لیکن تم کون ہو؟ وہ پاکستانی ایجنٹ تو ہلاک ہو چکے ہیں اور تم؟ اس آدمی نے کہا، اور سفدر نے بے اختیار ایک اطمینان بھرا سانس لیا، کیونکہ اب یہ بات واقعی طے ہو گئی تھی کہ یہ آدمی جیم اسکاٹ ہے، اور یہ ان کی واقعی خوش قسمتی تھی کہ یہ زندہ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ پاکستانی ایجنٹ نہیں تھے بلکہ مسکاٹ کے آدمی تھے، اس لیے مسکاٹ حرکت میں آئی ہے اور ہم نے مارتھر کا بھی خاتمہ کر دیا ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ سفدر نے کہا تو جیم اسکاٹ بھی اختیار چونک پڑا۔ مسکاٹ کیا مطلب؟ مسکاٹ کی یقینی سے تنظیم ہے اور مارتھر نے تو ان کے میک اپ بھی صاف کیے تھے، وہ تو پاکستانی تھے۔ جیم اسکاٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مسکاٹ بین الاقوامی تنظیم ہے جیم اسکاٹ، اور اس میں پوری دنیا کے ایجنٹ شامل ہیں۔ سفدر نے کہا، اوہ ہو، پھر تو بڑی غلط فہمی ہو گئی، میں تمہارے چیف سے معافی مانگ لوں گا، تم مجھے چھوڑ دو۔ جیم اسکاٹ نے کہا، چیف نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا ہے، اس لیے اب معافی مانگنے کا وقت گزر چکا ہے۔ سفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تنویر اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات موجود تھے، لیکن وہ خاموشی سے آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، میری بات کرو اپنے چیف سے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ جو تاوان بھی کہیں گے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ جیم اسکاٹ نے کہا، محنت ہم نے کی ہے جیم اسکاٹ، اور تاوان تم چیف کو دینا چاہتے ہو؟ سوری جیم اسکاٹ، سفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہو، تم جو قیمت کہو گے میں تمہیں بھی دے دوں گا، جیم اسکاٹ نے چونک کر کہا۔ ہماری لیڈر مس مارگریٹ ہے، وہ زخمی ہے اس لیے آرام کر رہی ہیں، اس کا فیصلہ وہی کر سکتی ہیں، البتہ اگر تم باقی مصالحت کرنا چاہتے ہو تو پھر اچھا ہے کہ یوگان میں شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر بتا دو ہمیں، اور یہ بھی بتا دو کہ تمہارے آفس میں موجود خفیہ فائل کہاں ہے، اس لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفدر نے کہا، کیا مطلب؟ تمہیں ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ جیم اسکاٹ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے کہ ہمارے پاس گارنٹی موجود ہو کہ آئندہ شی ڈاگ مسکاٹ کے معاملات میں دخالت نہیں کرے گی، اگر تم نے کی تو پھر اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا جا سکے۔ سفدر نے کہا، شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر تو کارمن میں ہے، یہاں اس جزیرے میں ہیڈ کوارٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ جیم اسکاٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تم جھوٹ بولو گے تو اپنا نقصان کرو گے جیم اسکاٹ۔ سفدر کا لہجہ یک لک سر ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جیم اسکاٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب یہ تمہارا کام ہے رانسن کہ اس سے سچ چکلواؤ۔ سفدر نے یک لک مڑ کر تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ضرورت تھی اس ساری چکر بازی کی؟ سنو جیم اسکاٹ، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان سیکرٹ سروس سے ہمارا تعلق ہے۔ تمہاری شی ڈاگ نے پاکستان میں واردات کی ہے، اس لیے پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف نے حکم دیا ہے کہ شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا جائے، اور ہمیں معلوم ہے کہ شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر یہاں جوگان میں ہے، اس لیے اب تمہیں بتانا ہوگا کہ کہاں ہے یہ ہیڈ کوارٹر، ورنہ تمہاری آنکھیں نکال دی جائیں گی، کان کاٹ دیے جائیں گے، بازو اور ٹانگوں کی دس جگہوں سے توڑی جائیں گی، تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، اور اس کے بعد تمہیں یوگان کی سڑکوں پر پھینک دیا جائے گا۔ پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ہاں، اگر تم خود ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیل بتا دو تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ جواب دو، صرف ہاں یا نہ میں۔ تنویر نے اٹھ کر جیم اسکاٹ کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اوہو، تو تم پاکستانی ایجنٹ ہو؟ مگر مارتھر تو کہہ رہا تھا کہ اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ جیم اسکاٹ اس بار کا خوفزدہ لہجے میں کہا، اس سے بات ہم نے جبرن کہلوائی تھی، مارتھر کا تمام گروپ ختم ہو چکا ہے، اب تم بات کرو۔ تنویر نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس کا بازو گھوما اور جیم اسکاٹ کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا، تم تو بندھے ہوئے کو مار رہے ہو، بے بس پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، نہیں، تم پاکستانی سیکرٹ سروس کے لوگ نہیں ہو سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی سیکرٹ سروس کے لوگ اس قدر گھٹیا نہیں ہو سکتے۔ جیم اسکاٹ نے چیختے ہوئے کہا، تم اپنی بات کو ہماری بات چھوڑو، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ تنویر نے غراتے ہوئے کہا تو سفدر بھی اختیار مسکرا دیا، کیونکہ تنویر اب اپنی طبیعت کے خلاف کام کر رہا تھا، ورنہ جس طرح جیم اسکاٹ نے گالی دی تھی وہ اس سے لازمی بھڑک اٹھتا۔ تم مجھے کھول دو اور مجھ سے فائٹ کرو، سب مل کر لو، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اگر تم مجھے شکست دے دی تو میں سب کچھ بتا دوں گا، جیم اسکاٹ نے کہا۔ تم تمہاری ایک عورت سے شکست کھا چکے ہو جیم اسکاٹ، تم نے ہم سے کیا لڑنا ہے؟ سفدر نے کہا۔ وہ دوسری بات تھی، اس وقت میں سنبھلا ہوا نہ تھا، ورنہ جیم اسکاٹ کسی عورت کے قابو میں نہیں آ سکتا، جیم اسکاٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم وعدہ کرتے ہو کہ تم سب کچھ بتا دو گے؟ تنویر نے کہا۔ اس کی باتوں میں نہ آؤ تنویر، سفدر نے کہا۔ نہیں، اس نے چیلنج کیا، اور اس چیلنج کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس کا چیلنج قبول نہ کروں۔
تنویر نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہ جیمز کارٹ کی کرسی کے عقب میں آئی اور پھر اس نے اس کی رسیاں کھولنی شروع کر دی. تم سب لڑو گے نا؟ جیمز کارٹ نے رسیاں کھول جانے پر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور باری باری اپنی کلائیاں مسل رہا تھا. تم صرف مجھ سے لڑ لو بس. تنویر نے کہا اور پھر اس نے صفدر اور دوسرے ساتھیوں کو ایک طرف ہونے کے لیے کہا. صفدر، کیپٹن شکیل اور سالہ تیز سے سائڈ پر ہو گئے. انہوں نے کرسیاں بھی ہٹا دی تھی. اس طرح کمرے میں خاصی جگہ خالی ہو گئی تھی. ہاں اب بے شک مجھ سے لڑ لو. آؤ جیمز کارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی اس طرح الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا جیسے تنویر کے لیے خالی جگہ چھوڑنا چاہتا ہو. پہلے تم حملہ کرو گے مجھ پر. آؤ، تنویر نے کہا اور اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا جیمز کارٹ کا پیر حرکت میں آیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی اڑتی ہوئی ٹانگ تنویر کی طرف بڑھی. تنویر بجلی کی تیز سے ایک طرف ہٹا ہی تھا کہ یک لک جیمز کارٹ بجلی کی تیز سے مڑا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح اڑتا ہوا دروازے سے نکل کر باہر راہداری میں پہنچا اور دوسرے لمحے کسی چھلاوے کی طرح ان کی نظروں سے غائب ہو گیا. سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ وہ سب صرف پل کے جھپکانے میں ہی رہ گئے. اوہ ہو، یک لک تو ان سب کے منہ سے نکلا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے باہر کی طرف بھاگے. سب سے آگے تنویر تھا. اس کے پیروں میں جیسے مشین سی لگی تھی. لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کیونکہ جیمز کارٹ اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ آ رہا تھا. کوٹھی کا پھاٹک بھی اندر سے بند تھا. وہ کیسے نکل گیا یہاں سے؟ چلو باہر، صفدر نے چیخ سے کہا. اور سب پھر گیٹ کی طرف بڑھے اور چند لمحوں بعد وہ سب کوٹھی کے ارد گرد پھیل گئے. لیکن کافی تلاش کے باوجود جب جیمز کارٹ کا کوئی پتہ نہ چلا تو وہ سب واپس کوٹھی میں آ گئے. میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس سے نہ کھولو. اس کے ساتھ ہی تم نے اپنی شناخت بھی کرا دی، صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا. اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس طرف فرار ہو جائے گا؟ یہ جگہ بھی اس کی نہیں تھی کہ میں سمجھتا کہ یہاں اس سے کوئی خفیہ میکانزم استعمال کر رہا ہے. تنویر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا. اب ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا. جلدی کرو، سامان سمیٹو. میں چانک سے فون پر بات کرتا ہوں، صفدر نے کہا اور تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا. باقی ساتھی بھی اس بات میں سارے لاتے ہوئے اندرونی کمروں کی طرف بڑھ گئے. جیمز کارٹ کا ذہن یہ سنتے خوفناک آندھیوں کی زد میں آ گیا تھا کہ وہ پاکیشیائی سیکرٹ سروس کی قید میں ہے. اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے ان سے آسانی سے چھٹکارا پانا بھی ممکن نہیں ہے اور یہ لوگ اس پر تشدد کرنے میں بھی نہ ہچکچائیں گے. اس لیے اس نے فوراً ہی یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ ذہن میں باور کر لیا اور پھر اس منصوبے کے تحت اس نے اس آدمی کو چیلنج کر دیا جس نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا. اسے وہ آدمی انتہائی جذباتی اور مشتعل مزاج محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ اس کا چیلنج قبول کر لے گا. پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا. اس آدمی نے اس کا چیلنج قبول کر دیا اور اس کی رسیاں کھول دی. نتیجہ یہ کہ جیمز کارٹ کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع میسر آ گیا. جیمز کارٹ نے چھلانگ لگائی، کمرے سے باہر آیا. پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا بیرونی برآمدے میں پہنچ گیا. اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ فوراً ہی اس کے پیچھے آئیں گے، اس لیے اسے فوری طور پر چھپنا ضروری سمجھا. برآمدے میں ستونوں کے اوپر جالی دار خانے سے بنے ہوئے تھے. ان میں ایک خانے کی سائڈ جالی اس حد تک ٹوٹ کر غائب ہو گئی تھی کہ اس میں سے ایک آدمی رینگ کر اندر داخل ہو سکتا تھا. چنانچہ جیمز کارٹ نے فوری طور پر اس جالی کے پیچھے چھپنے کا فیصلہ کیا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے جسم کی اسی پرندے کی طرح اچھلا اور پلک چھپکنے میں اس کے دونوں ہاتھ ستون کے اوپر رکھی ہوئی جالی نما باکس کے کناروں پر پڑے اور پھر اس کا جسم کلابازی کھا کر اوپر کو اٹھا. اس نے اپنی دونوں ٹانگیں موڑی اور انتہائی برق رفتاری سے اس کا جسم جالی کے پیچھے کھسکتا چلا گیا. یہ سب کچھ اس قدر تیز رفتاری سے ہوا کہ جب پاکیشیا سیکرٹ سروس والے برآمدے میں پہنچے تو جیمز کارٹ جالی کے پیچھے پوری طرح پہنچ چکا تھا. چونکہ جالی اندرونی طرف ٹوٹی ہوئی تھی اور باہر لان کی طرف دیوار تھی، اس لیے اندر اندھیرا تھا اور جالی میں سے دوسری طرف کچھ نظر نہ آ سکتا تھا. البتہ جیمز کارٹ کو باہر برآمدے میں سامنے راہداری کا حصہ بخوبی نظر آ رہا تھا. وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے باہر چلے گیا. جیمز کارٹ سانس لے رہا تھا. باہر سے آنے والی ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. پھر اس نے سنا کہ وہ سب اسے تلاش کرنے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ وہ باہر نکلے اور فرار ہو جائے. لیکن فوراً ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کیونکہ ظاہر ہے باہر جا کر وہ چیک ہو سکتا تھا. اس لیے وہ خاموشی سے وہی دبکا رہا. گو اسے خطرہ تھا کہ اسے چیک کیا جا سکتا ہے. ان لوگوں کی واپسی کے بعد اس کے باہر نکلنے کا چانس بھی ختم ہو جانا تھا. لیکن اسے یقین تھا کہ جب اسے ٹریس نہ کر سکیں گے تو وہ لوالا اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیں گے اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو رات کے وقت وہ آسانی سے یہاں سے نکل سکتا ہے. اس لیے وہ خاموشی سے وہیں دبکا رہا. اسے بھی یقین تھا کہ یہ لوگ اسے یہاں ٹریس نہ کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں ایسا کوئی خیال آئے گا کیونکہ اس قدر کم وقت میں ایک آدمی کا اس طرح اوپر چڑھ کر جالی کے پیچھے دبک جانے کو عام ذہن تسلیم نہ کر سکتا تھا. لیکن جیمز کارٹ نے اپنی بے پناہ پھرتی اور مہارت کی وجہ سے
اس ناممکن کو ممکن کر دیا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے جالی کے پیچھے دبکا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ باہر اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو کر واپس آئے اور اس کے ساتھ ہی جیمز اسکاٹ کے خیال کے مطابق انہوں نے فوری طور پر کوٹھی خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان میں سے ایک برآمدے کے ساتھ والے کمرے میں پہنچ کر اسی کو فون کرنے لگا۔ ہلکی ہلکی آوازیں جیمز اسکاٹ کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ کالونی کا نام بتاؤ۔ کالونی کا نام اس کے کانوں پر پڑا اور اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ رہیں گئی، کیونکہ اسے ان کے نئے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا۔ زیرو کالونی کافی بڑی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے آدمی انہیں تلاش کر لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اندر کمرے سے وہ ایک کریمی عورت کو لے کر باہر آ رہے تھے۔ اس کے جسم پر بینڈیج تھی اور اس طرح چل رہی تھی جیسے شدید زخمی ہو۔ جیمز اسکاٹ کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اگر اس کے پاس اس وقت مشین پسٹل ہوتا تو وہ ان سب کو آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا، اس لیے وہ خاموش پڑا رہا۔ وہ سب ایک کار میں سوار ہو کر کوٹھی سے باہر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کافی دیر بعد بھی جیمز اسکاٹ وہیں دبکا رہا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ جیمز اسکاٹ اتنی جلدی باہر نہیں جا سکتا، اس لیے وہ اس کوٹھی میں چھپا ہوا ہوگا اور وہ اچانک واپس آ کر اسے ٹریس کر سکتے تھے۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور اسے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دی تھی تو اس نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کھسکتا ہوا آگے بڑھا، پھر اس نے اپنے جسم کو موڑ کر دونوں ہاتھ ویسے کناروں پر رکھے اور اس کے ساتھ اس کا جسم الٹا ہو کر مڑا اور چند لمحوں بعد وہ کلا بازی کھا کر برآمدے میں کھڑا تھا۔ جیسے اس کا جسم سنبھلا وہ تیزی سے برآمدے سے باہر نکل گیا۔ جہاں فون موجود تھا اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لیری اٹینڈنگ رابطہ قائم ہوتی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیمز اسکاٹ بول رہا ہوں۔ جیمز اسکاٹ نے سار لہجے میں کہا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت سے انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔ فوراً اپنے اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ جاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں، ابھی کارروائی کرنی ہے، جیمز اسکاٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کا جسم اور جیمز اسکاٹ نے ریسیور رکھا اور تیز قدم اٹھاتا گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس وقت وہ کہاں جا رہے اور اسے لیری کو اسپیشل پوائنٹ پر بھجوایا تھا تاکہ وہ خود ٹیکسی کے ذریعے وہاں پہنچ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس ٹیکسی کا کرایہ بھی نہ ہوگا، لیکن اسپیشل پوائنٹ پر موجود اس کے آدمی آسانی سے کرایہ ادا کر سکتے تھے۔ چنانچہ وہ پھاٹک سے باہر آیا اور پھر انتہائی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ باہر کوٹھیوں پر موجود نیم پلیٹوں پر کالونی کا نام دیکھ کر اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کس کالونی میں ہے، اس لیے اب وہ اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے خالی ٹیکسی مل گئی۔ راسٹ کلب۔ جیمز اسکاٹ نے ٹیکسی کی اکوی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک 4 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہوئی۔ مین گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ گیٹ کے باہر 2 مسلح آدمی موجود تھے۔ جیمز اسکاٹ جیسے ہی ٹیکسی سے نیچے اترا وہ دونوں چونک کر آگے بڑھے۔ ان کے جسم تن سے گئے تھے اور چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، کیونکہ جیمز اسکاٹ یہاں بہت کم آتا تھا۔ ڈرائیور کو کرایہ دے دو، جیمز اسکاٹ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب کے نیچے تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک شاندار آفس موجود تھا، اس کے خصوصی گروپ کا اسپیشل پوائنٹ تھا۔ لیری آفس میں موجود تھا۔ وہ لمبے قد اور ورزشی جسم کا نوجوان تھا۔ باس آپ کا لباس؟ لیری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک جگہ پھنس گیا تھا، تم بیٹھو، میں باتھ روم سے ہو کر آتا ہوں۔ جیمز اسکاٹ ایک اور تیزی سے ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم کے ساتھ ایک ڈریسنگ روم تھا، اس لیے جب جیمز اسکاٹ واپس باہر آیا تو نہ صرف وہ غسل کر کے تازہ دم ہو چکا تھا بلکہ اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا۔ میری مخصوص شراب ریک سے نکالو، جیمز اسکاٹ نے بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے موجود اونچی نشست کی ریوالونگ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور لیری نے سامنے دیوار میں موجود ریک میں بھری ہوئی شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھائی۔ نچلے خانے سے ایک گلاس اٹھایا، پھر بوتل اٹھا کر اسے گلاس میں شراب ڈالی اور گلاس انتہائی ماہرانہ انداز میں اسے جیمز اسکاٹ کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ باس کیا کوئی خاص بات ہو گئی تھی؟ لیری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، انتہائی خاص۔ شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر انتہائی خطرے میں ہے، مجھے سپر چیف سے بات کرنی ہوگی۔ خصوصی ٹرانسمیٹر لے آؤ، جیمز اسکاٹ نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، اور لیری سایہ لہراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سامنے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساختہ ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس دوران جیمز اسکاٹ شراب سپ کرتا رہا، پھر اس نے گلاس میں موجود باقی شراب ایک ہی بار اپنے حلق میں انڈیلی اور گلاس رکھ کر اس نے ٹرانسمیٹر کو اپنی طرف کھسکایا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو جیمز اسکاٹ کالنگ سپر چیف، جیمز اسکاٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد کال موصول ہونے کا اشارہ دینے والا بلب جل اٹھا۔
यस जेम्स अटेंडिंग ओवर। ट्रांसमीटर से एक आवाज सुनाई दी तो जेम्स स्कॉट बुरी तरह चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलक इंतहाई हैरत के तसरात उभर आए थे, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर कॉल बराह रास्त सुपर चीफ को अटेंड करना थी, जबकि अब जेम्स कॉल रिसीव कर रहा था, जो कि सुपर चीफ का खुसूसी असिस्टेंट था। जेम्स, तुमने कॉल क्यों अटेंड किया? सुपर चीफ ने क्यों अटेंड नहीं की? जेम्स स्कॉट ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। सुपर चीफ लॉर्ड साहब को हलाक कर दिया गया चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो जेम्स स्कॉट को यूं महसूस हुआ जैसे जेम्स ने बात करने की बजाय उसके सर पर बम मार दिया हो। वो बेख्तियार उछल पड़ा। यही हालत दूसरी तरफ बैठे हुए लेरी की थी। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? चंद लम्हों बाद जेम्स स्कॉट ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा, यस चीफ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। सुपर चीफ अपनी खसूसी कमरे में सोए हुए थे। मशीनें ऑन थी, किसी किस्म की कोई गड़बड़ न थी। अचानक मेरे एक आदमी को लॉर्ड साहब के महल के बतबादल पॉइंट पर एक आदमी से मिलने के लिए जाना पड़ा। वो वहां गया तो वहां सिक्योरिटी के लोगों की लाशें बिखरी हुई थी और लॉर्ड साहब की लाश भी अंदर मौजूद थी। मुझे ये इतला मिली तो मुझे यकीन न आया। मैं खुद वहां गया, वहां वाकई लॉर्ड साहब की लाश मौजूद थी। मैंने खुफिया रास्ते चेक किया तो बंद थे। फिर मैंने वापस आकर लॉर्ड साहब की खबगाह को चेक किया ताकि मालूम हो कि वहां सराहनों और चादरों को इस अंदाज में एडजस्ट किया गया था कि जैसे कोई आदमी सो रहा था, जबकि तमाम हिफाजती इंतजाम ऑन थे और मशीनरी भी कामकारी थी। मैंने आपको कॉल किया लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब न मिला। अब 2 घंटे बाद आपकी कॉल आई है, जेम्स ने तफसील से बात करते हुए कहा। वेरी बैड। ये काम किसका हो सकता है? जेम्स कार्टे का। अब तक इंक्वायरी हुई है, उससे सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि ये 2 आदमियों का काम है। उन पर इनकी बाप से बाकायदा लड़ाई होती रही है। मैंने यहाँ पूरे सेक्शन को इंक्वायरी पर बुलवाया है। जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तो अब मैं शी डॉग का सुपर चीफ बन गया और तुम्हें वहाँ शी डॉग के मेन सेक्शन का इंचार्ज बनाया जाता है। तुमने लॉर्ड साहब के तमाम असासों की पूरी निगरानी करनी है और अब ये सब शी डॉग के असासे होंगे। और लॉर्ड साहब की लाश को इस तरह एडजस्ट करके पुलिस के सामने ले आओ कि किसी को भी लॉर्ड साहब की असल हकीकत का इल्म ना हो सके। जिम स्कॉट ने कहा, यस सुपर चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से मुस्तरद भरे लहजे में कहा गया, तमाम हालात को अच्छी तरह संभालना है, तुमने समझ गए? जिम स्कॉट ने कहा, यस सुपर चीफ, आप बेफिक्र रहे। जेम्स ने जवाब दिया तो जिम स्कॉट ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मुबारक हो चीफ, आप सुपर चीफ बन गए। लेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, और अब तुम मेरी जगह एशिया सेक्शन के चीफ हो। अब मैं हेडक्वार्टर में रहूंगा। जिम स्कॉट ने कहा, शुक्रिया बॉस, मैं आपके एतमाद पर हर लिहाज से पूरा उतरूंगा। लेरी ने मुसर्रत की शिद्दत से किपकिपाते हुए लहजे में कहा, और सुनो, एशिया सेक्शन का चीफ बनते ही एक सख्त टास्क आ रहा है और तुमने इस टास्क को हर सूरत में मुकम्मल करना है, वरना तुम्हारी मौत पर मुझे अफसोस होगा। जिम स्कॉट ने कहा, आप हुक्म दें सुपर चीफ। आपको तो मालूम है कि लेरी और इसका ग्रुप आज तक किसी मामले में नाकाम नहीं हुआ। लेरी ने कहा, शीडॉग के खिलाफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस काम कर रही है और मुझे यकीन है कि उन मेरी मौत इस लॉर्ड की मौत में भी उनका हाथ होगा। और लॉर्ड से उन्होंने हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल की होंगी, इसलिए फिर मेरा हेडक्वार्टर में रहना इंतहाई जरूरी हो गया है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ग्रुप जो 2 औरतों और 3 मर्दों पर मुश्तमिल है, यहाँ युगान में काम कर रहा है। मार्थर ने उन्हें ट्रेस कर लिया था। इस वक्त मुझे मालूम न था कि ये पाकिस्तानी एजेंट है। बहरहाल मैंने हुक्म दे दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके गोलियों से उड़ा दे। फिर मार्थर ने मुझे दिला दी कि ऐसा हो गया, लेकिन फिर उसने ग्रुप ने अचानक मेरी रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। और इंतहाई हैरत अंगेज बात यह कि उन्होंने बावजूद इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम के सब पर काबू पा लिया। वहां मौजूद सब अफराद को हलाक कर दिया गया। मुझे आखिरी लम्हात में उसका इल्म हुआ। मैंने उन्हें खत्म करने की कोशिश की लेकिन ऐसा ना कर सका, बल्कि उल्टा मुझे बेहोश कर दिया गया। फिर जब मुझे होश आया, मैं क्रॉस कॉलोनी की एक कोठी में मौजूद था। मुझे बांध कर वहां पहली बार रखा गया और मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। फिर मैंने अपनी जहानत से उन्हें चक्कर देकर अपने आप को खुलवाया और उसके बाद मैं वहीं कोठी में ही ऐसी जगह पर छुप गया कि वो बावजूद कोशिश के भी मुझे ट्रेस न कर सके। और चूंकि उनके ख्याल के मुताबिक मैं निकल गया था, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर वो कोठी छोड़ दी। लेकिन उनके एक आदमी ने कोठी छोड़ने से पहले फोन पर किसी से बात की थी और फिर जीरो कॉलोनी का नाम मुझे सुनाई दिया था। इसका मतलब है कि वो अभी कोठी से निकलकर जीरो कॉलोनी की किसी कोठी में मौजूद है। उनके बारे में किसी किस्म का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। पूरी कोठी को मिसाइलों से उड़ा देना। मुझे हर सूरत में उनकी लाशें चाहिए, हर सूरत में, चाहे उसके लिए तुम्हें पूरे युगान को भी क्यों न मिसाइलों से उड़ाना पड़े। ये तुम्हारा पहला टास्क है और मुझे तुम्हारी कामयाबी चाहिए। जिम स्कॉट ने कहा, उनके हुलिये, कार का नंबर वगैरह? लेरी ने पूछा, हो सकता है उन्होंने मेकअप कर लिया। वो बहरहाल सीक्रेट एजेंट है और मैं
میں نے صرف کار دیکھی ہے، نیلے رنگ کی ڈاٹ کار ہے، نمبر ایسے مجھے یاد نہیں، البتہ میں تمہیں ان کی قد و قامت کی تفصیل بتا سکتا ہوں۔ جنس کاٹنے کا اور اس کے ساتھ ہی اس نے قد و قامت کی اور تفصیل بتانا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے سپر چیف، آپ بے فکر رہے، ان کی لاشیں جلد ہی آپ کے سامنے ہوں گی، لیری نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، خصوصی ہیلی کاپٹر تیار کراؤ تاکہ وہ مجھے ہیڈ کوارٹر چھوڑ آئے، جنس کاٹنے کا، اور لیری نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کار کا یوگان سے تقریباً 2 بحری میل دور ایک کافی بڑا جزیرہ تھا۔ اس جزیرے پر کچھ آبادی تھی اور یہ بھی یوگان کی طرح اوپن جزیرہ تھا۔ اوپن جزیرہ ہونے کی وجہ سے یہاں کسی کے آنے یا رہنے پر کوئی پابندی نہ تھی اور نہ ہی یہاں آنے کے لیے کسی پاسپورٹ یا ویزے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لیے یہاں نہ صرف بے شمار سیاح آتے جاتے رہتے تھے بلکہ یہاں بڑے بڑے بحری سمگلروں کے باقاعدہ اڈے بنے ہوئے تھے۔ سیاحوں کی کثرت کی وجہ سے اس جزیرے پر ہوٹل کے کلبوں میں بھرمار ہوتی تھی۔ یہاں انجوائے کرنے کے لیے بہت سے لوگ آتے تھے۔ یہاں کوئی کام جبرن کرایا جاتا تھا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی پابندی تھی، ہر قسم کا وہاں پہ کام چلتا تھا۔ دوسرے ممالک میں لوگ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ وہاں وہ لوگ کیسے کھل کر کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس جزیرے کو شیطان کا جزیرہ بھی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہاں ہر وہ کام کھلے بندوں ہوتا جسے شیطانی کام کہا جا سکتا تھا۔ یہاں ایئرپورٹ بھی تھا اور چارٹرڈ طیاروں کی بھی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ عمران سوانا کے ساتھ کاربن سے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے یہاں پہنچا تھا اور وہ دونوں اس وقت یہاں کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ کاغذات کے لحاظ سے وہ دونوں ایکریمی سیاہ تھے۔ عمران کے چہرے پر ایکریمی میک اپ تھا جبکہ جوانا اپنی اصل شکل میں تھا۔ عمران نے لارڈ لارجنٹ کے خاتمے کے بعد کاغذ تیار کرا لیے تھے، اس لیے وہ آسانی سے نئے کاغذات کی مدد سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ عمران نے وہاں سے روانگی سے پہلے جولیا کے ساتھ مخصوص ٹرانسلیٹر پر بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کال اٹینڈ نہ کی گئی تو عمران سمجھ گیا کہ جولیا اور اس کے ساتھ ہی کسی چکر میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے اس نے پہلے سوچا کہ وہ براہ راست کارکا جانے سے پہلے یوگان جائے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ لامحالہ اس کے ساتھ ہی اب تک یہ بات معلوم کر چکے ہوں گے کہ ہیڈ کوارٹر یوگان کی بجائے کارکا میں ہے، اور پھر وہ یوگان کی بجائے کارکا پہنچ گئے۔ اس لیے وہ بھی جوانا کے ساتھ وہاں پہنچا، جہاں کر اس نے ایک بار پھر جولیا سے ٹرانسلیٹر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر اسے ناکامی ہوئی۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہی نہ کی جا رہی تھی۔ جوانا جا کر اس جزیرے کا تفصیلی نقشہ بھی لے آؤ اور مارکیٹ سے ضروری سامان بھی خرید لو، ہو سکتا ہے یہاں میں تیز رفتاری سے ایکشن میں آنا پڑے۔ عمران نے جوانا سے کہا تو جوانا سارے لاتا وٹ کھڑا ہوا۔ رقم تمہارے پاس موجود ہے؟ عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور موڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا۔ فون کے نیچے لگے ہوئے سفید بٹن کو پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پیٹریشیا کا رابطہ نمبر بتا دیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کرے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران سمجھ گیا کہ چونکہ پیٹریشیا سے سیاہ یہاں کم ہی آتے ہوں گے، اس لیے انکوائری آپریٹر کو نمبر زبانی یاد نہیں ہے، اب یہ کمپیوٹر سے چیک کرے گی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے پہلے رابطہ نمبر پریس کیا، پھر دارالحکومت کا رابطہ نمبر پریس کرنے کے بعد اس نے دانش منزل کا مخصوص نمبر پریس کر دیا۔ X2، رابطہ قائم ہوتی بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، اتنے طویل عرصے کے بعد بھی 2 ہی ہو، جبکہ اب پاکستان کی آبادی اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ شادی ہوتی 2 سے 3 میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عمران نے اپنی اصل آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ فی الحال تو قریات سے ہی بول رہا ہوں، شاید عالم بالا میں ٹیلی فون لائن نہیں بچھائی گئی، ورنہ وہاں سے نکالے کی جا سکتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شکر ہے آپ نے لفظ فی الحال تو بولا ہے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے جو پوچھا تھا تم نے اس کا جواب نہیں دیا، کب 2 سے 3 ہونے والے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا اور پھر فی الحال کے لفظ پر زور دے دیا۔ اور عمران اس کے خوبصورت جواب پر اپنی عادت کے خلاف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یعنی اب نہیں، بعد میں ہو سکتی ہے، اگر کہو تو یہ خوشخبری ٹیم کو سنا دیں؟ عمران نے جواب دیا۔ بے شک سنوا دیں، میں نے تسلیم ہی جب نہیں کرنا۔ ویسے آپ کی طرف سے اس انداز میں بات چیت بتا رہی ہے کہ آپ اپنے مشن مکمل کر چکے ہیں۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، لارڈ لارجن سے میں نے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔
یہ ہیڈ کوارٹر جوگان میں نہیں ہے بلکہ کارکا میں ہے. میں اس وقت کارکا میں ہی ہوں لیکن جولیا اور اس کے ساتھی ٹرانسلیٹر لنک نہیں ہو رہا اس لیے میں نے تمہیں کال کیا. ان کی طرف سے کیا رپورٹ ملی ہے تمہیں؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا. ابھی تک انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا. بلیک زیرو نے تشویش بھری آواز میں کہا. اچھا میں سمجھا کہ شاید مشن مکمل کر کے واپس پہنچ چکے ہوں گے. عمران نے کہا. عمران صاحب آپ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ رنگ کریں. میں اسپیشل ٹرانسمیٹر پر ان سے رابطہ کرتا ہوں. آپ نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. بلیک زیرو نے واقعی تشویش بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا. پھر تقریباً 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. X2 رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا. عمران بول رہا ہوں. رابطہ ہو گیا ہے؟ عمران نے پوچھا. عمران صاحب جولیا اور اس کے ساتھی یوگان میں ہے. رابطہ ہو گیا تھا. انہوں نے بتایا ہے کہ جولیا زخمی ہے. انہوں نے سیاسی سیکشن کے انچارج جیمز اسکاٹ کو کور کر لیا تھا لیکن وہ فرار ہو گیا ہے اور انہیں فوری طور پر جگہ بدلنی پڑی. وہ ٹرانسمیٹر وہیں ایک بیگ میں رہ گیا. اب انہوں نے وہ بیگ وہاں سے اٹھوا لیا اس لیے آپ سے رابطہ نہ ہو رہا تھا. اب آپ ان سے رابطہ کر لیں. ویسے اب جولیا کی حالت خطرے سے باہر ہے. میری بات جولیا سے ہی ہوئی ہے. میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ کارکا پہنچ چکے ہیں اور شیڈاک ہیڈ کوارٹر بھی کارکا میں ہے. میں نے انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ انہیں لیڈ کریں گے. آپ ان سے رابطہ کر لیں. بلیک زیرو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے میں رابطہ کرتا ہوں. عمران نے کہا اور اس نے ٹرانسمیٹر رکھ کر وہ اٹھا اور سامان کے خفیہ خانے سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر جولیا کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی. فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن پریس کیا اور کال دینا شروع کر دی. ہیلو ہیلو پرنس آف دھم کالنگ. عمران نے اپنا نام لینے کے بجائے کوڈ نام استعمال کیا کیونکہ وہ کارکا میں تھا اور جوگان جہاں سے قریب بھی تھا اس لیے خدشہ تھا کہ کال کہیں کیس نہ ہو جائے. یس مارگریٹ ریٹرننگ یو. چند لمحوں بعد جولیا کی آواز سنائی دی. عمران کے کوڈ نام لینے کے بعد جولیا نے بھی اپنا نام بدل کر بتا دیا اور اب جولیا کی ذہانت پر عمران نے اختیار مسکرا دیا. شکر ہے اتنے طویل عرصے بعد کانوں میں میٹھی رس بھری اور سریلی آواز سنائی دی. تمہارا دل زخمی ہو گیا تھا. کیا ہوا ہے؟ کیا اس روسیا نے ایسا کیا ہے؟ سوری میرا مطلب ہے رقیب سفید نے تمہارے دل کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیا تھا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جولیا نے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا. کارکا سے. کیوں تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ کیا تمہیں چیئرمین نے بتایا تھا؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. بتایا تھا لیکن میں کنفرم کرنا چاہتی تھی. جولیا نے جواب دیا لیکن عمران سمجھ گیا تھا کہ اس نے یہ بات کیوں پوچھی ہے. وہ عمران کی بات اس انداز میں ٹالنا چاہتی تھی. بہرحال اب تم یہاں آ جاؤ. میں ہوٹل الیگزینڈر میں موجود ہوں. کمرہ نمبر 18 دوسری منزل. ویسے یہ کمرہ میری اسسٹنٹ مائیکل نے اپنے نام سے بک کرا لیا. عمران نے کہا. ٹھیک ہے اوور اینڈ آل. دوسری طرف سے کہا گیا. عمران نے ٹرانسمیٹر رکھ دیا. اسی لمحے دروازہ کھلا اور جوانا اندر داخل ہوئے. اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا. عمران سمجھ گیا کہ اس میں اسلحہ موجود تھا. نقشہ لے آئے ہو؟ عمران نے پوچھا. یس ماسٹر. جوانا نے کہا. پھر اس نے ایک طے شدہ نقشہ نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا اور خود تھیلا اٹھائے وہ الماری کی طرف بڑھ گیا. عمران نے نقشہ کھولا اور اسے اپنے سامنے میز پر بچھا کر وہ اس پر جھک گیا.